بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک یعنی پچھلی 7 اقساط کے دوران ہم نے جو کچھ بھی ڈسکس کیا وہ سب بہت ضروری تھا تاکہ آپ کا مائنڈ پہلے سے موجود تمام انفارمیشن کو نکال کر بالکل فریش ہو جائے اور آپ کے ذہن میں اس کی جگہ بن جائیں کہ جو آج اس سیریز کے دوران پہلی مرتبہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج کی یہ قسط ذوالقرنین کے تیسرے سفر کے بارے میں ہے، یعنی وہ سفر کہ جس کے متعلق شاید سب سے زیادہ لوگ کیوریس ہوتے ہیں کہ آخر وہ ہوا کہاں تھا۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر کہ جس میں انہوں نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی، اور اس سفر کا آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 92 سے کہ وہ یعنی ذوالقرنین پھر سے ایک راستے پر ہو لیا، یہاں تک کہ جب وہ سدین کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو بمشکل اس کی بات سمجھ پا رہے تھے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو آپ کو ایک بہت ہی اہم لفظ کا معنی جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ لفظ ہے سدین۔ اس لفظ سد سے عموماً پہاڑ مراد لیا جاتا ہے، اور سدین کا مطلب سمجھا جاتا ہے 2 پہاڑ۔ ایسا کیوں؟ شاید اس لیے کیونکہ ذوالقرنین ایک سفر میں تھے اور ان کے سفر میں آنے والی رکاوٹ کو کوئی پہاڑی سلسلہ سمجھ لیا گیا ہوگا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ صد کا لفظ کسی بھی رکاوٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا اینشینٹ ایجپشنز نے جب مصر سے باہر نکل کر اپنی فتوحات کرنا شروع کی تو وہ لوگ ہر جنگ جیتتے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ سوڈان پہنچ کر انہیں رکنا پڑا کیونکہ ان کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ آ گئی تھی کہ جس سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ رکاوٹ تھی کہ جس نے بعد میں رومنز کو بھی سوڈان میں روک کر وہاں سے آگے نہیں جانے دیا، اور نہ ہی برٹش ایمپائر اس رکاوٹ کو کراس کر کے آگے افریقہ میں داخل ہو سکی تھی، یہاں تک کہ سوڈان نے عربی زبان میں اس جگہ کا نام ہی صد رکھ دیا، ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ، ایک رکاوٹ کہ جسے پار کر کے کوئی آگے نہیں جا پا رہا تھا۔ سدین ذوالقرنین کے راستے میں آنے والی کوئی بھی 2 رکاوٹیں ہو سکتی تھیں، لیکن وہ ایگزیکٹلی کیا رکاوٹیں تھیں یہ بات قرآن پاک نے نام لے کر نہیں بتائی۔ لیکن ان رکاوٹوں کے درمیان ذوالقرنین نے کسی تیسری قوم کو دیکھا کہ جو ان کی زبان بمشکل ہی سمجھ پا رہی تھی۔ اب یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ لوگ ذوالقرنین کی زبان نہیں جانتے تھے تو ان دونوں کے درمیان بات چیت کیسے شروع ہوئی ہوگی؟ تو عربی الفاظ پر غور کریں، لا یکادون یفقہون قولا، کہ بمشکل وہ لوگ اس کی بات کو سمجھ پا رہے تھے، یعنی سمجھ تو رہے تھے بٹ ود گریٹ ڈیفیکلٹی، بہت مشکل سے، اور اسی ٹوٹی پھوٹی کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ذوالقرنین کو ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہم یاجوج ماجوج سے بہت تنگ ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں تو آپ کو اس کے بدلے ہم خراج بھی دے دیں گے۔ اب ان کے اس جملے سے ہمیں کچھ باتیں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ تیسری قوم بڑی ہی کوئی لاچار اور بے بس قسم کی قوم تھی۔ دوسری بات کہ وہ لوگ نہ صرف یاجوج ماجوج کے سامنے بے بس تھے بلکہ ذوالقرنین کو دیکھ کر بھی انہوں نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بھی سکلز اور ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں بڑھ کر ہے، اسی لیے تو انہوں نے فوراً ذوالقرنین کے سامنے اپنی فریاد رکھ دی کہ آپ ہی ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ ان لوگوں میں کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ آف منی یا کانسیپٹ آف ٹریبیوٹ ایگزسٹ کرتا تھا، وہ لوگ پیسے کے لین دین یا خراج کے کانسیپٹ سے واقف تھے، جیسے جہاں جہاں تاریخ میں بادشاہتیں رہی ہیں وہاں وہاں لوگ انہیں نذرانے اور خراج اور لگان اور ٹریبیوٹس دیتے چلے آئے ہیں۔ چوتھی بات کہ جب ان لوگوں کی فریاد کے جواب میں ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تمہارے خراج سے بہت بہتر ہے، تم بس مین پاور سے میری مدد کر دو، تو یا تو ذوالقرنین اکیلے سفر کر رہے تھے یا پھر اگر ان کے ساتھ کوئی تھا بھی تو وہ زیادہ لوگ نہیں تھے،
اسی لیے تو ذوالقرنین نے اس لاچار قوم کو کہا کہ مجھے تمہارے آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ پانچویں بات کہ یاجوج ماجوج پیریوڈیکلی آنے والی مخلوق تھی، یعنی وہ لوگ ہر وقت اور ہر روز ہی آئے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ جب ذوالقرنین نے ان کے آنے والے راستے میں دیوار بنائی تو آبویسلی یاجوج اور ماجوج اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اس پورے پیراگراف میں ہمارے لیے بہت ساری انفارمیشن چھپی ہوئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلی دو باتوں پر غور کریں۔ ایسا کون سا جاندار ہے کہ جو سوائے اپنی اسپیشیز کے اور کسی کی زبان نہیں سمجھتا؟ کون ہے وہ کہ جو اپنے سے بڑوں کو ٹریبیوٹس اور خراج اور نذرانے دینے کا عادی ہو؟ کون ہے وہ کہ جو کانسیپٹ آف منی سے بھی واقف ہو اور جس پر ایک دن یاجوج اور ماجوج نے ریلیز بھی ہو جانا ہے؟ وہ قوم ہے انسان۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس میں وہ کسی بلیک ہول یا کسی نیبیولا کے بجائے ہماری دنیا میں آئے تھے، اور ہم ان کی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتوں کو دیکھ کر فوراً انہیں ریکویسٹ کرنے لگے کہ یا ذوالقرنین ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ ذوالقرنین سے کسی کام کی درخواست کرنا وہ ایکٹ تھا کہ جو نہ پہلے سفر یعنی عین الحمیہ والوں نے کیا، حالانکہ ان کا سورج مر رہا تھا، وہ لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، اور نہ ہی مطلع شمس والوں نے ایسی کوئی ریکویسٹ کی، حالانکہ ان کا سورج ان پر بدترین قسم کا ریڈیشن بمبارڈ کر رہا تھا، برسا رہا تھا۔ لیکن تیسرے سفر والوں یعنی انسان نے فوراً اپنی فطرت اور عادت سے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم سے پیسے لے لے لیکن ہمارا کام کر دے۔ انسان اپنا کام پیسے یا کوئی چیز دے کر کروانے کے عادی ہیں، لیکن ذوالقرنین کو ہمارے پیسوں یا ہمارے خراج کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔